کیا تم کسی پریشانی میں ہو؟ کیا تمہارے دل میں کوئی ایسی مراد ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی؟ شاید وہ قرض ہو، بیماری ہو، رشتہ ہو، یا کوئی چھپی ہوئی دعا جو تم نے آنسوؤں کے ساتھ مانگی ہو۔ آج خدا تمہیں یاد کر رہا ہے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے جب تمہارے بند دروازے کھلنے والے ہیں، تمہاری مالی تنگی ختم ہونے والی ہے اور تمہارے دل کی مراد پوری ہونے والی ہے، کیونکہ خدا کے ہاں ناممکن بھی ممکن ہے۔ آؤ ایمان کے ساتھ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کرو، کیونکہ یہ دعا تمہارے لیے ہے۔ قدوس خداوند رب الافواج، تو جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اے خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف، سب مل کر اس کے نام کا شکر ادا کرو۔ ہو اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ بولو اے خداوند تیرے نام کی حمد ہو، تیرے نام کا شکر ہو۔ اے خدا باپ، میں تیری حضوری کے لیے تیرے نام کا شکر ادا کرتا ہوں، تیری موجودگی کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں تیرے نام کی حمد کرتا ہوں۔ تو عظیم خدا ہے، تو جلال کے لائق خدا ہے۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ اے خدا میری روح تیری تمجید کرتی ہے، میرا دل تیرے حضور خوشی سے لبریز ہے۔ تو میرا فخر ہے، تو میرا نجات دہندہ ہے۔ بولو اے خداوند تو میرا رہنما ہے، تو میری جان کو سکون دیتا ہے۔ میں تیری راستوں میں خوشی سے چلتا ہوں۔ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس کی سچائی نسل در نسل قائم ہے۔ تیرے نام کا شکر ہو خداوند جی، تیرے نام کی حمد ہو پیارے خداوند۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، اے یسوع جی تیرا شکر ہو۔ طاقتور خدا ہے، تو میرا زندہ خدا ہے۔ تو نے مجھے سنبھال کر رکھا، ہر برائی سے بچایا، ہر کمی سے محفوظ رکھا۔ اس وقت یہاں موجود ہر متنفس، ہر سانس لینے والا خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ اس نے تمہیں سانسیں بخشی، اس نے تمہیں پھر سے اٹھا کھڑا کیا، اس نے تمہیں ہر طرح کی تنگی سے نکالا، اس نے تمہیں ہر طرح سے سنبھال کر رکھا۔ اس کے نام کا شکر کرو، اس کی حمد کرو۔ سب بولو اے خداوند تیرے نام کا شکر ہو، تیرے نام کی حمد ہو۔ تو عظیم خدا ہے، تو جلال کے لائق خدا ہے، تو مجھے سکون دینے والا ہے، تو ہمیشہ میری دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ اے باپ اس خوبصورت صبح کے لیے تیرے نام کا شکر ہو، میں اس نئے دن کے لیے تیری حمد کرتا ہوں۔ تو نے ہمیں نیا دن دیا، نئی سانسیں عطا کی۔ اے خداوند تیرے نام کا شکر ہو، تیری حمد ہو۔ تو واقعی جلال کے لائق خدا ہے، میری دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ تو نے مجھے اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر رکھا۔ بولو اے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیری رحمت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری رحمت مجھ پر ہے، میرے گھرانے پر ہے، میرے بچوں پر ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، شکریہ یسوع جی، ہاللویا۔ سب لوگ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اس کے نام کا شکر ادا کریں، سب لوگ اس کے نام کی حمد کریں۔ تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا بچانے والا خدا ہے۔ تو نے ہمیں اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر رکھا ہے، ہر برائی سے بچایا ہے، ہر بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ سب لوگ پورے دل سے خدا کے نام کا شکر ادا کرو، ہاللویا کہو، بلند آواز سے ہاللویا کہو۔ آج یسوع کے نام میں تمہارے سب بندھن ٹوٹ جائیں گے، تمہارے قرض ختم ہو جائیں گے، غربت کی روح تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، تمہارے مالی معاملات میں برکت آئے گی، تمہارے پیسوں میں برکت آئے گی۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو، کہو آج میرے پیسوں میں برکت آئے، جو شیطان نے مجھ سے چھین لیا ہے وہ سب واپس آ جائے، جو کچھ تمہارا گم ہو چکا ہے یسوع کے نام میں واپس آ جائے، تمہارا کھویا ہوا کاروبار واپس آ جائے، کھوئی ہوئی صحت واپس آ جائے، جو شیطان نے چھینا ہے وہ دگنا ہو کر واپس آ جائے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے دل کو پھیرو۔ اگر تم اچھے دن دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے گناہ کو چھوڑ دو، کہو اے خدا مجھے اپنے خون سے دھو، میں اپنے گناہوں اپنے پاپوں کو مانتا ہوں، اے خدا مجھے معاف کر، اپنے خون سے دھو کر پاک کر دے۔ خداوند جی تیرے کلام میں لکھا ہے تیرا خون ہمیں سب گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ کہو اے خداوند مجھے کھڑا کر، مجھے پھر سے کھڑا کر، تیری حضوری میں کھڑا کر۔ میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے خداوند جی تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں اے خدا میری ان بہنوں کے لیے جو ہر رات چپ چاپ تکیے کو آنسوؤں سے بھگوتی ہیں، جن کی آنکھیں مسکراتی ہیں مگر دل کے اندر ایک ٹوٹا ہوا خواب چھپا ہوا ہے، جو ہر بار کسی بچے کو دیکھ کر چپ چاپ نظریں جھکا لیتی ہیں اور دل سے کہتی ہیں خداوند کیا کبھی میری گود بھی بھرے گی؟
اے خداوند جی، میں ان کے ٹوٹے دلوں کے لیے التجا کرتا ہوں، ان کے اندر وہ خالی پن، وہ سناٹا جو صرف تو ہی سمجھ سکتا ہے۔ اے باپ، جنہوں نے سب کچھ آزما لیا، دعائیں، دوائیں، آس، انتظار، بس اب تیری قدرت کا وقت باقی ہے۔ تو وہی خدا ہے جس نے بانجھ سارا کو ہنسی دی، تو وہی خدا ہے جس نے حنا کی فریاد سنی، اور آج بھی تو وہی ہے، زندہ، سننے والا، رحم کرنے والا خدا۔ اے خدا، میں تیری حضوری میں گڑ گڑاتا ہوں ان بہنوں کے لیے جن کے دل تھک چکے ہیں انتظار کر کر کے۔ انہیں ایک ایسی خوشخبری عطا کر جو ان کی زندگی کو بدل دے، ان کے گھروں میں ننھے قدموں کی چاپ گونجے، ان کے کانوں میں بچے کی پہلی ہنسی کی آواز آئے، اور ان کے زخموں پر تیری شفقت کا مرہم لگ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اے خداوند ان ماؤں کے لیے جو راتوں کو جاگتی ہیں، جن کے آنسو تکیے پر خشک نہیں ہوتے، جن کے دل میں ایک ہی فریاد ہے، اے خداوند میرا بچہ بچا دے، میرے بچے کو بچا لے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ اے خدا، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو غلط راستوں پر دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ چکی ہیں، جن کے بچے نشے کی لعنت میں پھنس چکے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے برباد ہو رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی، اے خداوند تو ان کے دلوں کا درد جانتا ہے تو کسی انسان سے بیان نہیں ہو سکتا۔ اے خداوند، میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں ان ماؤں کے لیے جو روز تیرے سامنے جھک کر کہتی ہیں، میرے خدا میرا بیٹا واپس دلا دے، میرے بیٹے کو واپس لیا خداوند، وہ پہلے جیسا بن جائے۔ وہ بچہ جو بھی معصوم ہنسی ہنستا تھا، آج آنکھوں میں لالے اور دل میں خالی پن لیے پھرتا ہے، وہ بے حال ہے، وہ بے سود ہے۔ اے خدا، میں ان ماؤں کے زخموں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں سگریٹ دیکھ کر لرز جاتی ہیں، جو ان کے جھوٹ سن کر خاموش ہو جاتی ہیں، جو صرف تیرے رحم کی منتظر ہیں۔ اے خداوند، ان گمراہ بچوں کو اپنے نور کی طرف کھینچ لے، ان کے دلوں سے اندھیرے دور کر دے، ان کے جسموں سے زہر نکال دے، اور ان کے اندر تیری محبت، تیرا خوف، تیری حضوری بھر دے۔ اے خداوند، جہاں اب شراب ہے وہاں تیرا پاک خون بہا دے پیارے خداوند، جہاں اب سگریٹ کا دھواں ہے وہاں تیری حضوری کی خوشبو بھر دے، جہاں اب گناہ ہے وہاں توبہ کے آنسو بہا دے۔ اے باپ، ان بچوں کے کان تیرے کلام کو سنے، ان کے قدم تیری راہوں پر چلنے لگے، اور ان کی زبان تیری حمد کرنے لگے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند، ان ماؤں کے دلوں کو سکون عطا کر جو رو رو کر تھک چکی ہیں، ان کے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں پیارے خداوند، انہیں یقین دلا دے کہ تیرا ہاتھ ان کے بچوں پر ہے، اور ایک دن وہ اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھیں گی جس کے لیے وہ برسوں سے رو رہی ہیں، برسوں سے انتظار کر رہی ہیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ اے خداوند، تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو ممکن کا خدا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اے خداوند ان ماؤں کے لیے جو دن رات فکر میں ڈوبی رہتی ہیں، جن کے دلوں میں سوال ہے کہ اے خدا، میرے بیٹے کا نصیب کب کھلے گا، میری بیٹی کا نصیب کب کھلے گا، جو ہر رشتے کے ٹوٹ جانے پر چپ چاپ آنسو پونچھ لیتی ہیں اور لوگوں کے تانے سہ کر بھی مسکراہٹ کا دکھاوا کرتی ہیں۔ اے خداوند، میں ان بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تیری حضوری میں آ کر چپ چاپ کہتی ہیں، میرے خدا، کیا میری بھی کوئی منزل ہے؟ کیا میرے لیے بھی کوئی ہے جسے تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے؟ اور ان بیٹوں کے لیے بھی جو خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، جن کے دل میں بوجھ ہے مگر زبان خاموش ہے۔ اے خدا، تو جانتا ہے کہ ہر بیٹی کے دل میں ایک خواب ہوتا ہے، اپنے گھر کی، اپنی شریک حیات کی، ایک محبت برے رشتے کی، اور ہر ماں باپ کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خوش دیکھیں، دلہن یا دلہا کے لباس میں مسکراتا ہوا دیکھیں۔ مگر خداوند، جب وقت گزر جائے، جب انکار پر انکار ملے، جب لوگ تانے دینے لگیں تو دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ اے باپ، ایسے ٹوٹے دلوں کو تو سنبھال لے، ان کی امیدوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اے خداوند، جہاں رشتے ٹوٹے ہیں وہاں تو نئے رشتے جوڑ دے، جہاں دروازے بند ہیں وہاں تیری قدرت کے ہاتھ سے کفل کھل جائیں، جہاں بدنامی کا خوف ہے وہاں عزت کی روشنی چھا جائے، جہاں آنسو ہیں وہاں مسکراہٹیں واپس آ جائیں۔ اے خداوند، تو ان کے لیے وہ شخص لکھ دے جو ان کے ایمان کا ساتھی ہو، جو انہیں سمجھے، جو ان کی عزت کرے اور ان کے ساتھ مل کر تیرے نام کو جلال دے خداوند جی۔ اے خداوند جی، ان والدین کے دلوں میں
اطمینان ڈال دے جو دن رات اپنے بچوں کے نصیب کے لیے پریشان ہیں۔ انہیں یقین دے کہ تیرا وقت بہترین ہے، اور جب تیرا وقت آتا ہے تو رشتے خود چل کر دروازے پر آتے ہیں، اور وہ رشتے ٹوٹتے نہیں بلکہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اے خداوند، میں ایمان سے کہتا ہوں جو آج انتظار میں ہے کل وہ خوشی میں جھومتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ گواہی کے ساتھ واپس آئیں گے، یہاں گواہی دیں گے، کامنٹ میں گواہی دیں گے، ساری دنیا کو بتائیں گے کہ خداوند نے ان کی سنی۔ خداوند تو زندہ خدا ہے اور تو کبھی دیر نہیں کرتا۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، سب کچھ تو اپنے وقت پر کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اے خداوند ان بہنوں کے لیے جو اپنے شوہروں کے چھوڑ جانے کے بعد ٹوٹ چکی ہیں، جو ہر رات چپ چاپ اپنے آنسو پونچھ لیتی ہیں، مگر دل کے اندر اب بھی ایک امید باقی ہے کہ شاید وہ دروازہ جو بند ہو گیا تھا کبھی دوبارہ کھل جائے۔ اے خداوند وہ بہنیں جو تیرے حضور آ کر کہتی ہیں اے خدا کیا وہ کبھی واپس آئے گا، کیا میرا گھر دوبارہ بس سکے گا؟ اے خداوند تو جانتا ہے ان کے دل کا درد، تو جانتا ہے وہ خالی دسترخوان، وہ تنہائیاں اور وہ بچے جو ماں کی گود میں باپ کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اے خدا اگر تیری مرضی میں ہے کہ وہ دوبارہ مل جائیں تو ان کے دلوں کو نرم کر، ان کی ضد کو، انا کو، زخموں کو اپنی محبت سے پگھلا دے پیارے خداوند جی۔ جہاں خاموشی ہے وہاں گفتگو کی روشنی ڈال دے پیارے خداوند، جہاں نفرت ہے وہاں محبت کا دریا بہا دے پیارے خداوند جی، جہاں دیواریں ہیں وہاں تیری قدرت کے ہاتھ سے راستہ بنا دے۔ اے خداوند جی میں ان شوہروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو اپنی بیویوں سے دور جا چکے ہیں، جن کے قدم غلط راستوں پر جا پڑے ہیں، دنیا کی چمک میں گم ہو گئے ہیں۔ اے خداوند انہیں ہوش ملا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ان کے گھر، ان کی بیوی، ان کے بچوں سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اے خدا میں ان بہنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو اپنے شوہروں سے دور چلی گئی ہیں یا کسی غلط تعلق میں پھنس چکی ہیں، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اے خداوند انہیں نرمی دے، احساس دے، اور اگر تیری مرضی ہے کہ یہ رشتے بحال ہوں تو دونوں کے دلوں کو ایک کر دے۔ جہاں شیطان نے جدائی کا بیج بویا ہے وہاں تو اپنی روحوں سے محبت کے بیج بو دے۔ جہاں زخم ہے وہاں شفا دے، جہاں رنج ہے وہاں معافی کی ہوا چلا دے، جہاں دوریاں ہیں وہاں تیرے فضل سے نزدیکی پیدا ہو جائے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند جو جوڑے الگ ہو گئے ہیں مگر دل سے چاہتے ہیں تو دوبارہ ایک ہو جائیں، تو ان کے دلوں میں راستہ بنا، ان کے حالات بدل دے، ان کی سوچ بدل دے، اور اگر تیری مرضی میں ہے تو وہ پہلی محبت واپس لیا جو کبھی تھی مگر وقت کے ساتھ ماند پڑ گئی۔ اے خداوند جن گھروں میں خاموشی چھا گئی ہے وہاں ہنسی کی گونج واپس لیا، جن دلوں میں زخم ہے وہاں تیری حضوری اتر آئے پیارے خداوند جی، کیونکہ اے خداوند جی تو وہ خدا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتا ہے اور بکھرے دلوں کو ایک کر دیتا ہے۔ سب لوگ دعا کرو۔ شکریہ خداوند یسوع جی، تیری حمد ہو۔ اے خداوند اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن، انہیں معاف کر جیسے نہمیہ نے اپنے لوگوں کے لیے دعا کی۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان پر اپنی رحمت نازل کر، انہیں معاف کر، انہیں اپنے خون سے دھو۔ جو بیماریاں ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں وہ یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں، یسوع کے نام میں شفا پاؤ۔ ہر بیماری تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے۔ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھو اور شفا کے لیے دعا کرو، شفا کا اعلان کرو۔ بیماری کی شیطانی روح تمہیں چھوڑ کر چلی جائے۔ میں پاک روح کی آگ کو یسوع کے نام میں نازل ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ یسوع کے نام میں آزاد ہو جاؤ، یسوع کے نام میں آزاد ہو جاؤ، یسوع کے نام میں شفا پاؤ، یسوع کے نام میں شفا پاؤ، یسوع کے نام میں شفا تمہارا حصہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اے خدا ان بھائیوں، ان بہنوں کے لیے جو بے روزگاری کی آگ میں چل رہے ہیں، جو ہر صبح جاگتے ہیں مگر دل میں خوف ہوتا ہے کہ آج بھی کچھ نہیں بدلا، جن کے ہاتھ خالی ہیں خداوند جی، مگر دل میں ایک دعا ہے کہ تو ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے گا پیارے خداوند جی۔ اے خداوند جی کئی ایسے ہیں جو چھپ چھپ کر روتے ہیں، جو اپنی ماں، اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر اکیلے میں ٹوٹ جاتے ہیں، جو ہر دروازے پر دستک دے چکے ہیں مگر دروازے بند ہیں۔ اے خداوند آج ان کے لیے میں فریاد کرتا ہوں۔ تیرا کلام کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اے خداوند یہ وعدہ آج ان کے لیے پورا کر دے، ان کی کمی کو اپنی فراوانی سے بدل دے۔ جہاں مایوسی ہے وہاں امید کی روشنی ڈال دے، جہاں دروازے بند ہیں وہاں تیری قدرت کے ہاتھ سے دروازے کھل جائیں۔ اے خداوند جن کے پاس ہنر ہے مگر موقع نہیں،
جن کے پاس محنت ہے مگر دروازہ بند ہے، جن کے پاس خواب ہے مگر حالات اجازت نہیں دیتے، خداوند جی ان کے لیے کوئی نیا راستہ بنا۔ تو وہ خدا ہے جو ریگستان میں بھی ندی بہا دیتا ہے اور اندھیروں میں بھی روشنی چمکا دیتا ہے۔ پیارے خداوند، اے خداوند، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو دل سے دکھی ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، جن کے دل میں خالی پن ہے، بے بسی ہے، تھکن ہے۔ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے اپنے بوجھ کو خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ اے خداوند، آج تو ان کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے، ان کے دلوں میں نئی امید ڈال، ان کے چہروں پر نئی روشنی لے آ۔ جن کے گھروں میں فاقہ ہے وہاں رزق بھیج دے، جن کے ہاتھ خالی ہیں انہیں کام عطا کر، جن کے پاس حوصلہ نہیں انہیں تیرے وعدوں سے طاقت دے۔ اے خدا، تو وہ خدا ہے جو خاک سے اٹھا کر تخت پر بٹھاتا ہے، جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے وہ غریب کو راکھ سے اٹھاتا ہے اور محتاج کو کوڑے کے ڈھیر سے نکالتا ہے۔ اے خداوند، آج ان سب کو اٹھا لے جو گرے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایسے دروازے کھول جنہیں کوئی انسان بند نہ کر سکے، ان کو ایسی برکت دے جو ان کے گمان سے بھی بڑھ کر ہو۔ اے خداوند، ان کے آنسو دیکھ، ان کی محنت قبول کر اور ان کی زندگی میں وہ دن عطا کر جو وہ خود کہیں خداوند نے میرے لیے ناممکن کو ممکن کر دیا، اور ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ پیارے خداوند جی، یہ سب تیری گواہی کے لیے یہاں آئیں گے، یہ ضرور آ کر کہیں گے کہ خداوند نے ہمیں بچایا، خداوند نے ہمیں عطا کیا۔ اے خداوند جی، میں تیرے ان بچوں کو بھی تیرے قدموں میں رکھتا ہوں جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں۔ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ ان میں بہت سی میری بہنیں ہیں جن کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، بہت سے میرے بھائی ہیں جو اپنی مزدوری کے باوجود سکون سے سانس نہیں لے پاتے، کیونکہ قرض نے ان کی نیند، ان کی مسکراہٹ، ان کا چین سب کچھ چھین لیا ہے۔ اے خداوند، تو رحم کرنے والا خدا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی دولت کے مطابق سب احتیاج پوری کرے گا۔ آج میں ایمان کے ساتھ تیرے حضور میں کہتا ہوں، اے خدا، آج کے دن تو ان کے لیے راستے کھول دے، جہاں دروازے بند ہیں وہاں تیری قدرت کے ہاتھ سے دروازہ کھل جائے، جہاں وسائل ختم ہیں وہاں آسمان سے مدد بھیج دے۔ پیارے خداوند، اے خداوند، تو وہی ہے جو ویرانوں میں راستہ بناتا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے خدا کے فضل سے ان کے قرض ختم ہوں گے، آج اسی مہینے، اسی سال وہ قرض کا بوجھ ہٹتا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اے خداوند، میں تیری رحمت کے لیے فریاد کرتا ہوں، ان کے دلوں سے خوف اور شرمندگی کو نکال دے، جہاں شرمندگی تھی وہاں عزت دے دے، جہاں قلت تھی وہاں برکت ڈال دے، جہاں خالی ہاتھ تھے وہاں بھرا ہوا دامن عطا کر۔ اے خدا، میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں، ان کے ہاتھوں کو برکت دے خداوند جی، ان کے کاموں کو برکت دے خداوند جی، ان کے رزق میں برکت دے پیارے خداوند جی، ایسا کہ جو آج رو رہے ہیں وہ کل تیرا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں میرا خدا زندہ ہے، اس نے میری سن لی ہے، میرا خدا زندہ ہے، اس نے میری سن لی ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے، صادق فریاد کرتے ہیں اور خداوند سنتا ہے اور ان کے دکھوں سے ان کو چھڑاتا ہے۔ اے خداوند، میں ایمان کے ساتھ بولتا ہوں، یہ وہ لمحہ ہے جب تو اپنے بچوں کو رہائی دینے جا رہا ہے۔ جو آج یہ دعا سن رہے ہیں ان کے لیے معجزہ آج ہی سے شروع ہو گیا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں، خدا کی قدرت ان کے قرض کو مٹا رہی ہے اور ان کی زندگی میں نئی روشنی، نیا رزق، نیا سکون آ رہا ہے۔ اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند، کیونکہ تو سننے والا اور رحم کرنے والا خدا ہے۔ اب تمہارے بولنے کا وقت ہے، تم سب کے بولنے کا وقت ہے، بولو۔ اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، پرانی باتیں ختم ہو چکی ہیں، کہو میری بیماریاں ختم ہو چکی ہیں، قرض ختم ہو چکے ہیں، غربت ختم ہو چکی ہے، کہو یسوع کے زخموں کے وسیلہ سے میں شفا پا چکا ہوں۔ میں گواہی کے ساتھ واپس آؤں گا، ہاں تم گواہی کے ساتھ واپس آؤ گے۔ اپنی شفا کو قبول کرو اور کہو اس کے زخموں کے وسیلہ سے میں شفا پا چکا ہوں۔ سب لوگ اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو اور کہو، اے خدا، میری زندگی میں دگنا مسا نازل کر، جیسے ایلیہ کا مسا الیشا پر نازل ہوا، تیرا مسا مجھ پر اور میرے گھرانے پر نازل ہو، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ مسا ہر جوا اور ہر بندھن توڑ دیتا ہے۔ اگر تم لعنتیں، بندھن، غربت اور بیماریاں توڑنا چاہتے ہو تو اس کا مسا مانگو، کہو پاک روح کی طاقت نازل ہو، پاک روح کے تحفے نازل ہو۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے رونے کے دن ختم ہو چکے ہیں یسوع کے نام میں، تمہاری بیماریوں کے دن ختم ہو چکے ہیں یسوع کے نام میں۔ میں ہر بری خبر، ہر برے حادثے اور موت کی روح کو منسوخ کرتا ہوں یسوع کے نام میں۔ لعنت تمہارا حصہ نہیں ہے، برکت تمہارا حصہ ہے، آزادی تمہارا حصہ ہے، شفا تمہارا حصہ ہے، خوشخبری تمہارا حصہ ہے۔ میں تمہارے کاروبار، تمہاری نوکری، تمہاری خدمت، تمہارے بچوں، تمہارے دستاویزات اور تمہارے گھر کو
برکت دیتا ہوں۔ یسوع کے نام میں سب کچھ برکت یافتہ ہے، یسوع کے نام میں سب کچھ برکت یافتہ ہے۔ زور سے خدا کی حمد کرو، کہو ہالیلویا، کہو میں تیری حضوری اور اس دعا کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب مل کر کہو، اے خداوند آج میں نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ پا لیا ہے، تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔